محمد یا علی یا محمد یا علی فاطمہ حسن حسین فاطمہ حسن حسین آ گئے پنجتن آ گئے پنجتن آ گئے پنجتن آ گئے پنجتن آ گئے جب بچھا گھر میں فرش عزا آ گئے پنجتن آ گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک عظیم عید ہے جسے عید اہل بیت علیہ السلام کہا جانا چاہیے، اور یہ عید بڑے پیمانے پر منائی جانی چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جس انداز سے یہ عید ہمیں منانا چاہیے تھی ہم نے یہ عید نہیں منائی، اس لیے کہ اگر یہ عید ہم بڑے پیمانے پر مناتے اور پوری دنیا میں عام کرتے تو آپ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ کرسچنز ہیں پوری دنیا میں پاپولیشن کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ لوگ کرسچینٹی کو فالو کرتے ہیں۔ اس عید کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت دنیا میں ظاہر ہوتی اور آشکار ہوتی، ساتھ ساتھ اسلام کی فوقیت بھی ثابت ہوتی، اور یہ بات سامنے آتی کہ آج سے برسوں پہلے، صدیوں پہلے مسلمانوں نے اور اسلام کے سچے نمائندوں نے اسلام کی برتری کو اور اسلام کی حقانیت کو عیسائیوں کے لیے ثابت کیا تھا، اور عیسائیوں نے اسے ایکسپٹ کیا تھا۔ تو آج دنیا کے عیسائیوں کے سامنے یہ بات دہرائی جانا چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ ہم نے اس طرح سے اس پر توجہ نہیں دی کہ جو حق ہے۔ رہبر مہذب انقلاب روز مباہلہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ روز مباہلہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے عزیز انسانی عناصر کو لے کر کے میدان میں حاضر ہوئے، یعنی وہ انسانی ہستیاں جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک عزیز و محبوب تھیں، ان کو لے کر کے آپ نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں تشریف لائے۔ آپ کو پس منظر پتہ ہے عید کا، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ کریمہ بھی موجود ہے اس مباہلے کے سلسلے میں، کہ جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد پروردگار ہوا اپنے حبیب سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ علم آنے کے بعد بھی اگر یہ عیسائی آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر کے جائیں، یہ اپنی خواتین کو لے کر کے آئیں، آپ اپنی خواتین کو لے کر کے جائیں، یہ اپنے نفسوں کو لے کر کے آئیں اور آپ اپنے نفسوں کو لے کر کے جائیں، اور پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ جیسا حکم پروردگار تھا اس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے یہ کہہ دیا کہ اس طرح ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، روایات اس بات کی گواہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابنانا کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسے لے کر کے گئے؟ اہل سنت اور شیعہ دونوں منابع میں موجود ہے کہ ابنانا کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف حسنین کریمین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جیسا کہ عام تصور تھا کہ بیٹی کی اولاد بیٹا شمار نہیں ہوتی ہے، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ نے بھی ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے، بیٹی کی اولاد بھی انسان کا بیٹا شمار ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حسنین کریمین علیہ السلام فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ کے بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیہ کریمہ سے ثابت ہوا کہ جب کہا نسانا، تو نسانا میں کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نہیں لے گئے، ازواج موجود ہیں مگر لے نہیں گئے۔ کس کو لے جاتے ہیں؟ اپنی اکلوتی چہیتی بیٹی شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔
اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ، انفسنا میں کس کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے؟ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تمام منابع اس بات کے گواہ ہیں، روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ صرف اور صرف مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفسنا کی جگہ پر لے کر گئے۔ یعنی گویا حضرت علی علیہ السلام جان پیغمبر ہیں، نفس پیغمبر ہیں۔ یہیں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ جی، اسی آیت کی بنا پر انبیاء سے افضل مانتے ہیں، دیگر تمام انبیاء سے، سید المرسلین کے علاوہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید المرسلین سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ سبھی مانتے ہیں، سارے مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر تمام انبیاء سے افضل ہیں، آپ ان کے سردار ہیں۔ تو جو جان پیغمبر ہوگا، نفس پیغمبر ہوگا، وہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیگر تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ ہاں، البتہ خود یہ جو الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے اور سراسر غلط ہے کہ ہم نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کا تقابل کرتے ہیں، ان کا کمپیریزن کر کے حضرت علیہ السلام کو بڑھا دیتے ہیں۔ بڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تقابل ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا اس کی جان کے ساتھ، اس کے اپنے ساتھ کیسے کوئی کمپیریزن کر سکتا ہے؟ جو جان پیغمبر ہو، جو نفس پیغمبر ہو، اس کا اس کے ساتھ کیسے تقابل کریں خود پہ؟ یعنی یہ تو ویسی ہی بات ہو گئی کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمپیریزن خود ان کے ساتھ کریں، تو حضرت علیہ السلام کے ساتھ کمپیریزن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ آئیں دیکھیں کہ یہ مباہلہ جو ہے وہ ہوا کیوں، مباہلہ کس طریقے سے یہ حالات پیش آئے۔ جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس وقت جو دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، روم اور ایران، ان کے جو رؤسا تھے ان کو خط لکھا اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا نجران کے اسقف کو، جو وہاں کا سب سے بڑا پادری تھا، پوپ تھا، جس کا نام ابو حارثہ لکھا ہے تاریخ نے، اس کو آپ نے خط لکھا اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ نجران یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو حجاز اور یمن کے بارڈر پر ہے، اور یہاں پر آغاز اسلام کے وقت سے عیسائی یہاں پر رہتے تھے اور ساکن تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے نام سے یہ خط محمد کی طرف سے ہے جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ کس کی جانب؟ اسقف نجران کی جانب۔ اور پھر خط کا مضمون یوں تھا کہ خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب کی ہم تعریف کرتے ہیں اور آپ کو بندوں کی پرستش چھوڑ کر خدا کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ بندوں کی ولایت سے خارج ہو کر خدا کی ولایت میں آ جائیں۔ اگر آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا تو جو اسلامی حکومت ہے اس کو آپ ٹیکس پے کریں، جزیہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے اور ایک خطرے کا اعلان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نمائندے تھے وہ سرزمین نجران میں وارد ہوتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اسقف کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو اسقف تھا اس نے پیغمبر رحمت کے خط کو بہت غور سے مطالعہ کیا اور آخری فیصلے کے لیے اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ جس کے اندر سبا سے مرکب کچھ شخصیتیں تھیں کہ جس کے اندر جو الگ الگ قبیلے تھے وہاں ان کے مزہج، اگ، حمیر، انمار، یہ سارے قبیلے جو تھے ان کے نمائندے موجود تھے، اور جو وہاں پر نجران کے اندر جو ان کا بڑا چرچ تھا اس میں یہ ایک میٹنگ رکھتے ہیں۔ انہی شرکا میں سے اور انہی افراد میں سے کہ جو ریپرزینٹ کر رہے تھے الگ الگ قبیلوں کو، ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا شرحبیل، کہ جو ان کا ایک اینالائز تھا، ایک وہ تجزیہ کرنے والا انسان تھا، نظریہ پیش کرنے والا انسان تھا۔ اس نے اس سلسلے میں اپنا نظریہ یہ پیش کیا
اس نے جو اسقف اعظم تھے ان سے کہا کہ میں مذہبی مسائل کے بارے میں بہت زیادہ آگہی نہیں رکھتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں کچھ باتوں کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بارہا جو اپنے بزرگ رہنما ہیں، مذہبی رہنما، ان سے سنا ہے کہ ایک دن جو منصب نبوت ہے وہ نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام میں منتقل ہو جائے گا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ محمد جو کہ نسل اسماعیل سے ہیں یہ وہی پیغمبر موعود ہوں۔ بہرحال بہت سارے نظریات رد و بدل ہوئے اور ایک دوسرے کے سامنے پیش کیے گئے۔ بعض لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نظریہ پیش کیا، ووٹ دیا، اور ان کی تجویز یہ تھی کہ مقابلہ کیا جائے، جنگ کی جائے۔ بہرحال جو اسقف نجران تھا، جو اس وقت کا پوپ تھا بڑا، وہ ایک موحد تھا، مونوتھیس تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس کا دل میں ایمان خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھا، البتہ اس کو وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں مدینے جا کر کے حملہ کریں، جنگ کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کریں، تو اس نے سب کو صبر و تحمل کی تلقین کی، سب کو پیشنس کے لیے اس نے دعوت دی کہ سب لوگ پیشنس رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ان کے درمیان ایک کرز ابن صبر حارثی نام کا آدمی تھا جو کمانڈر تھا ان کی فوج کا، وہ بھی بہت زیادہ ناراض ہو گیا پوپ سے، اور اس نے چاہا کہ ہم ایک الگ اسٹینڈ لیں، لیکن جو اسقف تھا وہ بہت سمجھدار انسان تھا، اس نے اپنی حکمت عملی سے اس کمانڈر کو واضح و نصیحت کر کے سمجھا بجھا کر روک دیا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ان کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، اس کتاب کا نام تھا کتاب جامعہ، کہ جس کے اندر وہ پیشن گوئیاں موجود تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں۔ تو یہ طے پایا کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور جب ان لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا اور اس میں دیکھا تو وہ تمام نشانیاں جو بتائی گئی تھیں آخری نبی کے بارے میں وہ اس میں موجود تھیں، اور ان لوگوں نے یہ خود دیکھا اس کتاب کے حوالے سے کہ جو ان کا پوپ ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ڈیلیگیشن بناتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے ریپرزینٹیٹیو بنا کے مدینے بھیجتے ہیں، جو جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے گا اور دیکھے گا کہ ان کی باتیں کس حد تک درست ہیں۔ یہ ڈیلیگیشن کی جو تقریباً 10 لوگوں سے زیادہ پر مشتمل تھا، اس کی ریاست اور اس کی سرپرستی 3 لوگوں کے ہاتھ میں تھی، عاقب، سید اور ابو حارثہ۔ ان تینوں کی سرپرستی اور ریاست میں یہ 10 لوگوں سے زیادہ کا ڈیلیگیشن مدینے آتا ہے۔ 3 دن تک نہ ہی ان لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نہ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دی اور ان سے ملاقات کی۔ یہ لوگ ان 3 دنوں میں بہرحال حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور دوسرے ذرائع سے چاہتے تھے کہ یہ تحقیق کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کی کتابوں میں وہ ان شخصیت کے اوپر میچ کرتی ہیں، تطبیق ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ 3 دن جب گزر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، جو نشانیاں ہم نے آسمانی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی کے بارے میں دیکھی ہیں وہ ہم نے آپ کے اندر پائی ہیں، لیکن ایک نشانی ایسی ہے کہ جو ان میں سب سے بڑی اور سب سے اہم ہے اور اس کے تعلق سے ہمیں ابھی شک و شبہ ہے۔ حضرت نے سوال کیا وہ کون سی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ انجیل میں آیا ہے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور ان پر ایمان رکھتا ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان رکھتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر کے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا نفع و نقصان، موت و زندگی وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہو اور اس کا اٹھایا جانا اس کے ہاتھ میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ تو پھر کیا اللہ کے بندے ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جو وہ انجام دیتے تھے؟ کیا پیغمبروں کے پاس ایسی طاقت تھی؟ کیا پیغمبر مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، نابینا کو بینا کر سکتے تھے، بیماروں کو کہ جو کوڑھ میں مبتلا ہوں انہیں شفا دے سکتے تھے، یا پھر جو لوگوں کے دلوں میں ہو اسے بتا سکتے تھے، یا جو لوگوں نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا ہو اس کے بارے میں خبر دے سکتے تھے؟ یہ تو صرف وہی جانتا ہے جو خدا ہے یا پھر خدا کا بیٹا ہو۔
انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلو آمیز گفتگو کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ ویسے ہی تھے کہ جیسا تم لوگوں نے کہا، یعنی ان کے پاس یہ معجزات تھے، لیکن وہ یہ تمام کام اذن الہی سے کیا کرتے تھے. وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے اذن سے یہ کام کیا کرتے تھے. انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہو؟ آیت کریمہ یہاں پر نازل ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر کے نازل ہوئی جس میں ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. یہاں پر پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بنا پر اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے ہیں. تو جناب عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک جناب آدم جیسی ہے کہ جن کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا اور پھر فرمایا کہ ہو جا، اور چیز ہو جاتی ہے. جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو عیسائیوں نے آخر میں کہا کہ آپ کی باتوں سے ہم مطمئن نہیں ہوئے، سیٹسفائی نہیں ہوئے، اور جو بھی آپ نے کہا ہم اس پر اقرار نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ پھر آیہ مباہلہ نازل ہو گئی جس کی ابھی تلاوت آپ کی خدمت میں کی. اور اس کے بعد اب نصارہ نجران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہاں سے چلے گئے اپنی جگہ پر جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، حرہ میں کسی جگہ پر، اور ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ مباہلہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. پھر اس کے بعد کسی نے کہا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ مباہلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آتے ہیں، یعنی یہ کس کے ساتھ آتے ہیں. اگر یہ متواضع انداز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں اور جن کی تعداد بہت کم ہو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اور اگر یہ زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں، ایک بھیڑ لے کر کے آتے ہیں، اپنے اصحاب کو لے کر کے آتے ہیں، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ صرف اور صرف اپنی ابوت کو، اپنی قدرت کو، اپنے فالوورز کی تعداد کو ظاہر کر کے غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات علیہ السلام کے بیت الشرف میں تشریف لاتے ہیں. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دست مبارک پکڑتے ہیں. امام حسین السلام کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ روانہ ہوتے ہیں مباہلے کے لیے. جب نصارہ نے یہ منظر دیکھا تو ابو حارثہ نے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا کہ جو آگے ہیں وہ ان کے چچزاد بھائی اور ان کی بیٹی کے شوہر یعنی ان کے داماد ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین مخلوق ہیں، اور وہ دونوں بچے ان کے بیٹے ہیں یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور وہ ان کی بیٹی ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک سب سے عزیز مخلوق ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے. سید و عاقب نے اپنے اولاد کو مباہلے کے لیے بلایا. ابو حارثہ نے کہا خدا کی قسم یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں کہ جیسے انبیاء کرام مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. اور پھر پلٹ کر کے انہوں نے کہا پھر اس کے بعد سید نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ابو حارثہ نے جواب دیا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے درخواست کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مباہلہ نہ کرو ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے اور ایک بھی عیسائی زمین پر باقی نہیں رہے گا. اس کے بعد ابو حارثہ پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ابو القاسم ہم مباہلے سے صرف نظر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مباہلے کی جگہ مصالحہ کر لیجئے، کمپرومائز کر لیجئے، اور جو آپ کہیں اس کے اوپر ہم تیار ہیں. چنانچہ حضرت نے ان کے ساتھ مصالحہ کیا اور یہ طے پایا کہ ہر سال وہ لوگ 2000 حلے دیں گے، جن میں سے ہر حلے کی قیمت، حلہ یعنی ایک فاخرانہ لباس کہ جس کی قیمت 40 درہم ہوگی، اور اگر یمن سے کوئی جنگ ہوتی ہے تو 30 زرہ، 30 نیزے اور 30 گھوڑے یہ مسلمانوں کو امانت کے طور پہ دیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود ان کے پلٹانے کا ضامن رہوں گا. اور اس کے بعد ایک صلح نامہ ان کے درمیان تحریر ہو گیا اور اس طریقے سے مباہلہ مصالحہ میں بدل گیا. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اہل نجران کی ہلاکت بہت قریب ہو گئی تھی، اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو ان میں سب جو ہیں وہ مسخ ہو جاتے
سور کی شکل میں یعنی خوک جس کو فارسی میں کہتے ہیں اور خنزیر بھی کہتے ہیں، خنزیر کی شکل میں اور بندر کی شکل میں، اور ان کی وادی کے اوپر جہاں پر یہ رہتے ہیں وہاں پر آسمان سے آگ برستی اور تمام اہل نجران کو حق تعالیٰ نابود کر دیتا، یہاں تک کہ جو ان کے ہاں درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے ہوتے وہ بھی باقی نہ رہتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے پہلے تمام نصارہ نجران ہلاک ہو جاتے۔ تو آپ محسوس کریں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت ثابت ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو آیت تطہیر کا نزول ہے اس کے بارے میں کئی واقعات ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہاں پر ملتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک چادر ڈالی اور اس چادر سے تمام اہل بیت کو ڈھک لیا، اور اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، پروردگار ان سے ہر نجاست کو دور رکھ اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ ممکن ہے کئی ایسے واقعات پیش آئے ہوں کہ جہاں پر آیت تطہیر نازل ہوئی، جن میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ مباہلے سے متعلق بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ پورا کا پورا واقعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر خوشیاں منائیں، عبادت کریں، بندگی کریں۔ اس دن کے اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے غسل ہے، روزہ رکھنا ہے، 2 رکعت نماز کے جس کا طریقہ، جس کا وقت اور ثواب سب کچھ اسی طرح جیسے نماز روزے عید غدیر کا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعائے مباہلہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی دعائے سحر جیسی ہے اس کی تلاوت کریں۔ اور اس کے علاوہ شیخ طوسی اور سید ابن طاؤس نے بھی اس دعا کو نقل کیا اور بھی دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ ایک اہم نقطہ مجھے یہاں پر کہنا ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی عیدیں آتی ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں روزے کا استحباب ہے، یعنی بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایسے موقعوں پر پروردگار عالم کی طرف سے مستحب قرار دیا گیا ہے، اور یہی وہ عبادت ہے جو ایسے عید کے موقعوں پر ہمیں پروردگار سے اور زیادہ قریب کرتی ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عید کی عظمت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق کرامت فرمائے، اس کے اعمال کو بجا لانے کی توفیق کرامت فرمائے، اور یہ توفیق دے کہ ہم اس عید کو زیادہ سے زیادہ نشر کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔